لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ نواسا جب دیکھا کہ دین بدلا جا رہا ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن سے جو ہے وہ غلط سلط معنی نکالے جا رہے ہیں، حدیث بدلی جا رہی ہے۔ اسلام نے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح حرام کیا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے خالہ اور پھوپھی کے ساتھ نکاح کو رواج دینے کی کوشش کی۔ شراب سفر حج میں پی جا رہی تھی، شراب سفر حج میں پی جا رہی تھی، سفر حج میں شراب عام کیا جا رہا تھا۔ وہ حج مبارکہ، وہ حج جو سنت حج ہے، اس کی تفصیل علماء جانتے ہیں، جو سنت حج ہے اس حج کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، لبیک پڑھنے والوں کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ حقائق ہے، یہ صورتحال تھی۔ مولا حسین پاک نے دیکھا کئی صحابہ شہید کیے گئے۔ میں نے حضرت حجر ابن عدی کا نام پڑھا تھا شاید پہلی محفل میں۔ حجر ابن عدی جیسے صحابی، میثم تمار جیسے صحابی، یہ صحابہ ہیں جن لوگوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا، سولیاں دی گئی۔ امام نے کہا یہ ننگا ناچ بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ کیوں اٹھے؟ حضرت ام سلمہ کہہ رہی تھی کہ آپ جاؤ گے بیٹیوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، کیا ہوگا؟ کہاں کہ یہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا جو عیبوں پہ، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے، نانا نے تو کہا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، جب یہ مجھے شہید کریں گے، میرے گھر کی بیٹیوں کو، میری گھر کی عورتوں کو جب یہ قیدی بنائیں گے تو ان کا چہرہ پوری امت کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ اور امت جو اس وقت تو سوئی ہوئی ہے، بے حسی میں ہے، امت جو اکثریت امت کی بے حسی کا شکار ہے، ان لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ اور پھر ہوا یہ، امام نے جب قربانی دی تو پھر ایک اور جب شہید کر دیا امام کو، امام کی گھر کی عورتوں کو قیدی بنا لیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، پوری قوم بیدار ہو کر یزید کے خلاف اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو امام عالی مقام جو اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تحفظ شریعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، بدعات کے خاتمے کے لیے، اسلام کو، آپ جانتے ہیں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ یزیدی حکومت، نماز جمعہ کا حال یہ تھا، جمعہ کی نماز عصر کا وقت آتا تھا اور خطبے پڑھے جاتے، اور خطبے میں بھی علم ٹلم سب، یعنی کوئی دین کی بات نہیں۔ مولا علی کو گالیاں منبر پہ بیٹھ کر، مولا کائنات کو، اہل بیت پہ تبرہ، یہ سب ہوتا تھا۔ آپ کہتے ہیں حسین ضد کر رہے تھے، اگر آپ اس کو ضد کہتے ہیں تو جو اس کا فائدہ ہوا آپ نے اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے، اس کے بعد خاتمہ ہوا ان ساری چیزوں کا۔ تو امام عالی مقام اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، جمعہ کی نماز عصر کے وقت پڑھی گئی۔ وہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا جمعہ کا وقت بھی گیا، عصر کا وقت بھی گیا، اور عصر کا سورج غروب ہونے لگا۔ حجر ابن عدی کا کیا قصور تھا؟ حجر ابن عدی کا کیا قصور تھا؟ دوسرے صحابہ کا کیا قصور تھا؟ جب وہ بدبخت منبر پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی ہانک رہا تھا تو اس وقت کہا بھائی یہ کوئی نئی شریعت تو نہیں ہے حضور کے بعد، جمعہ کا وقت بھی چلا گیا، عصر کا وقت آ گیا، اب وہ بھی جا رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے صحابہ اشاروں سے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کربلا کوئی کھیل تماشا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ اتنا اس پر کیوں لکھا گیا؟ اور وہ بھی اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جب ہم پڑھیں گے تبھی پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کیا ہو رہا ہے یہ بھئی، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز شروع کرو۔ کچھ نہیں پوچھا، اٹھا کر اندر لے گئے، سیدھا گردن مار دی۔ یہ دہشت گردی تھی۔ امام حسین کھڑے ہوئے اس کے خلاف، اپنا کنبہ لٹا کر پوری قوم کو بچایا، پورے دین کو بچایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، تاریخ موجود ہے۔ اور یہاں میں تاریخ کی بات نہیں کروں، میں احادیث کی بات کروں۔ اپنی ہر بات کے پیچھے جو میں نے کہی ہے، نمازوں کا وقت چلا جانا، بیٹھ کر ممبروں پہ گالیاں دینا، مسجد نبوی کے ممبر پر ایسے بدبختوں کو بٹھایا جاتا تھا کہ حسنین کریمین مسجد میں موجود ہوتے تھے اور ان کے ابا جی کو گالی دی جاتی۔
یہ ظلم ہوا ہے، یہ سارے مظالم ہوئے ہیں. ہمیں اس کی طرف حضرت امام علی مقام نے پلیت یزید کے خلاف اسی لیے آواز بلند کی. اور امام حسین اب انشاءاللہ جو کربلا ہے وہ تو کل اب آپ نے تمہید سن لی، کل بیان کروں گا، لیکن مختصر میری دل کی بات آپ سنیں. حسین پاک کیوں اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ صرف اس لیے سنتیں نہ مٹے، نمازیں نہ مٹے، قانون شریعت کم لحاظ ہو. اور اب آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہ قوم ہماری وہ دن ہمیں دکھا رہی ہے کہ جس سنت کو مٹنے سے بچانے کے لیے مولا حسین پاک نے سب لٹایا، آج یہی قوم سنت ترک کر رہی ہے. امام حسین کا فرمان ہے، جمعہ کا خطبہ، امام حسین نے جو جمعہ کا خطبہ دیا وہ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، امام حسین علی جدی علیہ السلام خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ میں سنت کا پابند ہوں، فرماتے ہیں سنت رسول کا میں پابند ہوں، اللہ کی اطاعت کا میں پابند ہوں. اور فرماتے ہیں میرے گھر والے کتاب و سنت کے پابند ہیں، ہم بھی سنتوں کے پابند، ہمارے گھر والے بھی سنتوں کے پابند، اور تم لوگ سنتوں کو ترک کر رہے ہو. تو اب میں ان لوگوں سے لڑوں گا، ان لوگوں سے بھی لڑوں گا جو میرے نانا کی سنت چھوڑتے ہیں اور بدعتوں کو زندہ کرتے ہیں. میری جنگ ان سے ہوگی، یعنی صرف یزید سے نہیں، ہر اس سے میری جنگ ہوگی جو میرے نانا کی سنت کے خلاف عمل کرے گا. اب آپ مجھے بتاؤ حسینیوں، حسین پاک کی محبت میں آنسو بہانے والوں، حسین کے نام پر دور دور سے اپنا کاروبار چھوڑ کے آنے والوں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنے والوں، اپنا آرام چھوڑ کے آنے والوں، مولا حسین کہتے ہیں کہ جس نے میرے نانا کی سنت کو ترک کیا میں اس سے جنگ کروں گا، میری جنگ ہے اس سے. آپ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، بتاؤ یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز میں آپ کا پورا گھر سوتا پڑا ہے، اگر شوہر اٹھ گیا تو وہ بیوی کو کیوں نہیں اٹھاتا، بیوی اٹھ گئی تو وہ بچوں کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہی ماحول تو مولا حسین پاک گھروں میں دیکھنا چاہتے تھے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، شراب کو رواج دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی آج اسی گنبد و مینار کے شہر میں سود اور بیاج کا انٹرسٹ کا کاروبار کر رہے ہیں. اس کو دیا 5 لاکھ، اس سے وصول کیا 10 لاکھ، اس کو دیا 10 لاکھ، اس سے وصول کیا 12 لاکھ. یہ سب یزیدیت ہے، یزیدیت کہ اوپر کا چولا خوبصورت ہو اور اندر سے تم یزیدی بن جاؤ. امام علی مقام نے یہی بے نقاب کیا تھا. لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو. اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں میرے باپ داداؤں کو جو قتل کیا گیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ پر اس نے گالیاں بکی، اس بدبخت نے گالیاں بکی ام المومنین پر. وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ ام المومنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، وہ ام المومنین 1/3 دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا، اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی. اس لیے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، صرف شربت تک نہیں، صرف شربت تک نہیں، صرف کھچڑے تک نہیں، صرف فاتحہ تک نہیں، فاتحہ بھی ہو، شربت بھی تقسیم ہو، نیاز و نذر بھی ہو، لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو. آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کا تحفظ دیں گے. کیا تحفظ دیں گے؟ آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دو گے؟ پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو. شراب کا بائیکاٹ ہو، داڑھی مڈانے کا بائیکاٹ ہو. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، بتاؤ وہ بیٹا کب جرأت کرے گا داڑھی مڈانے کی؟ لیکن باپ خود کٹا کر کے پھینک رہا ہے، وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کہے نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، وہ بیٹا کب جرأت کرے گا نماز چھوڑنے کی؟ لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی. گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے.